پھیلا دیتا۔ ایک علاقے دے اندر فتوحات کریں دے پہنچے، ان علاقے دے بادشاہ پیغام بھجوایا، کافر ہے کہ مسلمانوں تو آپ کو کیا مصیبت ہے، کیا بلا ہے وہ تو سب، تو آپ کو چین نہیں آندا، سکون نہیں آندا، اتنی وڈی تاری حکومت پھیل گئی ہے، سلطنت پھیل گئی ہے، ولا بھی تساں مزید سلطنت چاہتے ہوئے، مزید اپنے فتوحات کا سلسلہ جاری کرتے ہوئے چاہتے کیا ہے وے، کون لوگ ہے تساں، مقصد کیا ہے تمہارا؟ اس صحابی نے یا تابعی ہے انہیں بڑا عظیم الشان جواب دیتا، انہیں جواب دیتا اساڈا ہی کوئی مشن ہے۔ کیا مشن ہے؟ ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اسا مسلمانوں دا ایک ہی مشن ہے، اور وہ یہ ہے اسا انسانیت کو، مخلوق دی عبادت کو ہٹا کے رب العباد جڑا ہی پوری کائنات دا رب ہے ان دی عبادت تے لاؤں۔ مخلوق دے ابو سجدہ ریز انسان اتھوں کو اٹھا کے اس ذلت تے پستی کو اٹھا کے ایک اپنے خالق دے کو جھکا کے عظمت دی شہرات کامدن کر۔ معمولی سمجھتے ہوئے توحید آج جنہی قدر نہیں، جنہا کوئی اہتمام نہیں، وہ دولت جس پہ نازاں تھے مسلمان، وہ توحید جس پہ نازاں تھے مسلمان، آخر کھو بیٹھے اسے بھی یہ مسلمان۔ یہ عظیم الشان دولتی توحید ایک اللہ دے اگوں سجدہ، رکوع، قیام، قربانی، نظر و نیاز، دعا، مناجات، توکل، ڈر، یہ سارے امور ایک اللہ دے نال خاص ہیں، کیونکہ وہ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اور رب العالمین ہے۔ اساڈا تاں کب میں یہی اسا انسانی دی غلامی تے عبادت کو ہٹا کے رب العالمین دی بندگی تے لوہاں۔ آج مسلمان خود ہی وہ در جھکے پہ، در جھکے پہ۔ تو یہ اسلام دی عظمت ہے، یہ خوبی ہے توحید خوبی ہے، یہ توحید جنت دے داخلے دی بنیاد ہے۔ دے مقابلے شرک کائنات دا سب تو بڑا گناہ ہے، تے جہنم دے ایندھن بڑھن دا سب تو بڑا سبب ہے توحید۔ ایویں دین اسلام دی محاسن دے وچوں کیا محاسن ہے؟ دین اسلام عالمگیر دین ہے، مکمل دین ہے، جی میں شروع بیان تھی چکے۔ یہ سارے دین دی خوبی ہے۔ یہ دنیا دے اندر جتنے بھی لوگ نظام بڑھے نن، منہج بڑھے نن، دین بڑھے نن، نظریہ بڑھے نن، ملک و ملت کو چلاون دے واسطے، وہ سب ناقص ہیں، محدود زمانے واسطے۔ آئندہ لوگ آ کے ان اندر تبدیلی کریں نن، والے لوگ آتے تبدیلی کریں نن، آئین بدلتا رہنے دے، آئین ایک تبدیلی تھی رہنے دیئے۔ ہر قوم دا ہی بطیرہ معاملہ ہے، اور اگر ان قوم دا کوئی معاملہ ہے بھی تو زیادہ کیا ہے بس امن امان، جان مال دی حفاظت، بس این تو ودتے کچھ ہے۔ دنیا دے اندر جتنے بھی ادیان، دین، جان مال، عزت آبرو دی حفاظت، این تو علاوہ کچھ ہے؟ جبکہ دین اسلام کے اندر اے بھی ہے کہ عزت دی حفاظت، جان دی حفاظت، مال دی حفاظت، اے حدود دا نظام ہی واسطے حجت الوداع دا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ہی معاملے دے اندر ہے۔ الا ان اموالکم وانفسکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ فرمائے لوگو تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت ایویں محترم میں جی میں شہر مکہ حرمت والا ہے، جی میں مہینہ ذوالحج حرمت والا ہے، تے جی میں ایڈی منادا یا عرفہ دا حرمت والا ہے،
تے اللہ دے رسول نے بھی جان مال عزت آبرو دی حفاظت دا ایک نظام پیش کیتے. اے سزاواں تے حدود قتل دی سزا قتل قصاص، زنا دی سزا سنسار یا کوڑے، قذف تہمت دی سزا کوڑے، چوری دی سزا ہتھیں کو کٹ دیو. یہ کیا ہے؟ یہ لوگیں دے جان مال عزت آبرو دی حفاظت بھی کیا ہے؟ تو دین اسلام ایک عالمگیر مذہب، جبکہ باقی دنیا دے اندر جو قانون قاعدے نظام آئین بندن وہ محدود وقت دے محدود، جبکہ ان دین دے اندر معاشرتی آداب، ایک دوجے دے حقوق، جان مال عزت آبرو دے تحفظ تو علاوہ انسانی کو جنت دا رستہ دکھایا گیا، خالق دی پہچان کرائی گئی ہے، مالک دی پہچان کرائی گئی ہے، خالق دا تعارف کرایا گیا، تعارف تے ان خالق دی رضا تے خوشنودی دے طریقے دسے گئے، ان خالق تک پہنچن دا طریقہ دسیا گئے، صحیح عقیدے، صحیح نظریے، صحیح افکار اور دسائے گئے، تاکہ انسان اپنی دنیا کو سنوارن دے نال آخرت کو سنوارے. باقی دنیا صرف ساری قوماں یہ دنیا سنوارن تے لگے ہوئے، جیڑی دنیا عارضی ہے، انہیں کچھ آخرت دا پتہ ہی نہیں ہے. اسلام دنیا دے نال آخرت سوے. یہ کتنی بڑی عظمت ہے. بیٹھے بٹھائے سکوں دنیا تے آخرت دی بھلائی دا پروگرام دے دیتا گئے. آؤ دنیا اچھی کرنا چاہتے ہو، آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو. یہ دین اسلام کیا ہے؟ ان دی خوبی کیا ہے؟ یہ اخلاق حسنہ دی تعلیم دیں. اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق. لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے؟ صحیح دین تو صرف عبادت دینا، بس عبادت. اللہ دے نال کی میں تعلق ہوئے، رسول دے نال کی میں تعلق ہوئے، باقی معاملات دین کتھا ہیں. انہیں لوگوں کو ود کے کوئی جاہل نہیں. اگر کوئی غیر مسلم گال آکھے تو گال سمجھ آندی ہے. افسوس ہے کہ مسلمان تھی تے وہ اے آدھے کہ دین عورتیں دے حقوق نہیں، کوئی اے آدھے، کوئی آدھے مردیں دے حقوق نہیں، کوئی آدھے دین دنیا داری دا نظام نہیں، دنیا داری دی ہدایات نہیں. بل کیڑے منہ نال آدھے دین مکمل ہے؟ یہ دین ہر قسم دی رہنمائی کرے دے، ہر قسم. اعلیٰ اخلاق دی تعلیم دین دے اندر. اخلاق اج لوگ آدھن کہ یورپین قوم بڑی سہی مہذب قوم، بڑی مہذب قوم. یقیناً انہوں کے اندر تہذیب ہے، لیکن پتہ ہے تو آپ کو یہ تہذیب انہوں نے کہیں کو سیکھی ہے؟ یہ تہذیب انہوں نے مسلمانوں کو سیکھی، یہ تہذیب انہوں نے اسلام کو سیکھی. ایک دور ہوندا ہے کہ اسلام ایک بہترین تہذیب دا علم بردار ہے. اے یورپین قوما، یہ ساری غیر مسلم قوما جہالت دے اندھیرے دے اندر ہیں، جہالت دے گھٹا ٹوپ اندھیرے دے اندر ہیں. انہیں اندر کوئی تہذیب نہیں، اخلاق نہیں، مروت نہیں، اچھائی نہیں، خوبی نہیں، جانوریں آنگوں زندگی گزریں دیا. یہ تو اسلام پھیلیا، مسلمان پھیلے، دین دا اس پیغام گھن کے گئے، ولا انہیں لوگوں کو ایک صحیح انسانیت دنال تعارف تھیا، انسانیت دینے کو تعلیم ملی، ایک سچی تہذیب ملی. یہ آج مہذب ہے، اسلام کو تہذیب حاصل کی ہے. باقی مہذب صرف اخلاق دی حد تک ہے، اخلاق تو علاوہ انہیں اندر کوئی تہذیب نہیں، بلکہ بے حیائی ہے، بلکہ برائی ہے، فسق و فجور ہے. انہیں دا خاندانی نظام تباہ تے برباد تھی چکے ہیں. پڑھے لکھے لوگ جان دیں کہ یورپ دے اندر شاید ہی کوئی بچی ایسی ہو جو بلیغت دی عمر کو پہنچے تے کنواری ہوئے.
اکثریت ولد الزنا ہیں، زنا دی پیداوار ہیں، زنا دی پیداوار تے اے تناسب وددا ویندے تے اسلام مہذب اج بھی اسلام ہے، صرف اخلاق دی حد تک انہیں دے اندر کوئی چیز ہے، لیکن وہ چیز اسلام کو انہوں نے سکھی ہے۔ اصل تا اسلام ہی اعلیٰ اخلاق دی تعلیم دیں دے۔ ہن اسا کو اعلیٰ اخلاق دا علم نہ ہوئے، ان دے تے عمل نہ ہوئے تے قصور سادہ ہے، مگر نہ وہ سکھے اساں کو سکھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، لوگو میری نبوت تے رسالت دا اے بھی مقصد ہے کہ میں انسانیت کو اعلیٰ اخلاق دی تعلیم دے ماں، اعلیٰ اخلاق دی تعلیم۔ سارے نبی اعلیٰ اخلاق دی تعلیم دے بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں دے انکا لعلی خلق عظیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسا اعلیٰ اخلاق دے مالک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں دے اے جنت کنے واسطے ہے؟ اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ جنت انہاں لوگوں واسطے ہے جڑے خوشحالی دے وچ بھی خرچ کرنن، تنگحالی دے وچ بھی خرچ کرنن، جڑے لوگوں کو معاف کرنن، غصہ پیوینن، اللہ ایجے نیک و کاریں دے نال محبت فرمائیں۔ یہ اسلام دی تعلیم ہے۔ 14 صدیاں پہلے دی تعلیم ہے، جس وقت ہے کہ یہ یورپین قوماں، یہ کیا امریکہ، کیا برطانیہ، کیا فرانس، کیا جاپان، یہ جہالت تے گھٹا ٹوپ اندھیرے دے اندر مبتلا ہن، اس وقت قرآن اعلیٰ تعلیم دینا پیا۔ اپنے دین دی عظمت کو پہچانا۔ تو سا غیر مسلم دے کو جھکے راندے میں، وہ ترقی یافتہ قوم ہے، قصور کیندے؟ کیا اسلام نے ترقی کو منع کیتے؟ کیا اسلام نے ترقی کو منع کیتے؟ اج تک کہیں عالم کو سنیا ہوئے جائیں آکھیا ہوئے جہاز بناونا منع ہے، میزائل بناونا منع ہے، انجینئرنگ دی تعلیم منع ہے، اور ایویں طبی تعلیم منع ہے، ڈاکٹری دی تعلیم منع ہے، سائنس دی تعلیم منع ہے، کہیں آکھے؟ یہ قصور تو ساری حکومتیں دا ہے، ساری عوام دا ہے۔ اسلام دا کیا قصور ہے؟ اسلام نے تو یعنی آزادی دیتی ہے، شرعی حدود دے اندر رہندے ہوئے، قیود دے اندر رہندے ہوئے۔ نمبر 2 ہاں البتہ ایک گال ہے انسانیت دی تخلیق دا مقصد صرف و صرف دنیا دی ترقی حاصل کرنا نہیں، چندر تک پہنچنا نہیں، آسمانے کو سیارے کو تسخیر کرنا نہیں، بلکہ انسانیت دی تخلیق دا اصل مقصد اللہ دی بندگی کر کے، اللہ دی عبادت کر کے اللہ تک پہنچنا، جنت تک پہنچنا اور آخرت دی کامیابی حاصل کرنا۔ یہ فرق ضرور ہے۔ تو سادے ویسے یہ بڑی ترقی یافتہ قوم ہے، بڑے درجے دی جہنمی قوم ہے۔ اُلو آدھے وے کافر ہیں، یہ جہنمی ہیں، یہ اللہ دے دشمن ہیں۔ اُلو آدھے وے بڑی ترقی یافتہ قوم ہے، بڑے خوش نصیب ہیں۔ انہوں نے ترقی حاصل کی ہے دین اسلام دین دی قربانی دی بنیاد تے۔ تورات کو چھوڑ دیتی ہے، اپنے نبی دی تعلیمات کو چھوڑ دیتے انہوں نے۔ تو ساں انہوں کو خوش نصیب سمجھ دے وے، تو ساں خوش نصیب ہے وے۔ تو ایویں اسلام دی بڑے یعنی بہترین خوبیاں ہیں۔ اسا اپنے دین دا علم حاصل کرو، دین دی معرفت حاصل کرو۔ اگر کوئی این موضوع کو جاننا چاہندے تو کم سے کم قرآن مجید کو ترجمے نال پڑھیں، اسلامی تعلیم سامنے آسی والو دیکھ سی کہ کیسی کیسی خوبیاں ہیں ان دے اندر، کتنا اعلیٰ تعلیم ہے۔ اپنے نبی پاک دی احادیث تے مشتمل کوئی ایک حدیث دی کتاب دی دا مطالعہ کر گنے کو پتہ چل سی سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سونی، کتنا اعلیٰ تے کامل تے مکمل تعلیم سارے واسطے چھوڑی ہے۔ آخری بات یہ ہے، یہ ساری اسلام دے فضائل، یہ امت دے فضائل، دین اسلام دی عظمت، سارے دین دی یہ جامعیت تے عالمگیریت، سارے دین دی خوبیاں یہ اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن سارے واسطے اون وقت یہ عظمتاں تے سعادتاں ہیں جس وقت اساں اسلام دے نال سچی وابستگی اختیار کروں، اپنے نبی دے نال سچا تعلق قائم کروں، اسلام دے جڑے محاسن تے خوبیاں ہیں اساں انہیں کو حاصل کروں انہیں۔
اور اگر اسا خالی خوش تھیندے رہوں اسا مسلمان ہیں، اسا اللہ دے سب تو پیارے تے آخری عظیم نبی دے امتی ہیں، سارا اسلام بڑا عظیم ہے، عمل کو جینا ہوئے عمل کو دور ہوں تو اساں کو بڑا محروم ہی کوئی کہنے محروم میں سمجھو ایک پیاسا ہے ان کو پانی کہنی اساں او پیاسے ایسے کہ نہر جاری تے کھڑے ہیں، چشمے صافی تے کھڑے ہیں تے ولا بھی پیاسے ایسے ولا بھی پیمن کو تیار کرنے سے ساری یہ حالت اپنی حالت کو بدلو۔ یہ دنیا دی زندگی جنت کماون واسطے ہے، یاد رکھو دنیا کماؤ لیکن اصل جنت کماون کتے ہے۔ کاروبار کرو، شادی بیاہ کرو، سفر کرو، سارے معاملات کرو، لیکن آکھو اسیں دنیا دی زندگی گزرین دے پہ ہیں تاکہ آخرت دی زندگی سور بنے۔ این طرف کوئی توجہ اسا کاروبار کو سمجھتے ہیں بس ایہو سارا سب کچھ، اولاد کو سمجھتے ہیں ایہو سارا سب کچھ، اسا دنیا داری کو سمجھتے ہیں